CNBC کو مارکو روبیو کل انٹرویو دے رہا تھا. انہوں نے جب اسے سوال پوچھا کہ آپ تو سیز فائر کرانے گئے تھے اور سیز فائر کا ہی نعرہ تھا پوری الیکشن کمپین میں ٹرمپ کا, تو آپ وہاں پر سیز فائر کرانے کے بجائے پیس ڈیل پہ کیوں آ گئے ہیں؟ تو مارکو روبیو نے کہا کہ وی ہیو لرنڈ لیسن فرام انڈو پاک سیز فائر, کہ ہم نے جو پاکستان انڈیا کی سیز فائر کرائی تھی اس کے بعد ہمیں روزانہ رات کو اور صبح جاگنا پڑتا ہے, چیک کرنا پڑتا ہے کہ سیز فائر کی جو پوسٹ سیز فائر کنڈیشنز تھیں وہ کوئی وائلیٹ تو نہیں ہو رہی. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین اے سیز فائر. اس لیے ہم چاہتے ہیں انسٹیڈ کہ ہم سیز فائر کے دھندوں میں پڑیں, ایک ہی دفعہ پیس ڈیل ہونی چاہیے. اور بقول ٹرمپ دیر از نو ڈیل انٹل دیر از اے ڈیل, یہ اس نے کلیئر کر دیا آفٹر میٹنگ. اب امریکہ کا یہ سٹانس کہ وہ بیسیکلی رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے رہا, وہ اگلی میٹنگ میں یورپ کو اور زیلنسکی کو رشیا کے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کر اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھنا چاہتا ہے. وہ کوئی رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتا. کیوں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ٹرمپ آیا تو وہ ایک نعرے پہ آیا کہ امریکہ فرسٹ, ماگا کا نعرہ لگایا, میک امریکہ گریٹ اگین. اور جب اس نے دیکھا کہ ماگا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, کیا کوئی دنیا کی طاقتیں چائنا, رشیا اور اس طرح کی اسٹیٹس ہیں یا میری انٹرنل اکانومی ہے, اس کو پتا چلا کہ ایکچولی ماگا بننا ہے تو امریکہ کو اپنے 30 ٹریلین ڈالر کا جو 35 ٹریلین ڈالر کا جو اس کا فائنینشیل ڈیٹ ہے, جسے نیشنل ڈیٹ کہتے ہیں, اس سے جان چھڑانی ہوگی, ورنہ یہ نیشنل ڈیٹ امریکہ کو بینکرپٹ لے جائے کر دے گا. تو اس نے ہر وہ میئر دیکھا جہاں سے وہ اکانومائز کر سکتا تھا, کیپٹلائز کر سکتا تھا, تاکہ وہ جو پیسے ہیں وہ ڈیٹ ریٹائرنگ میں استعمال کرے اور ماگا کی طرف سفر کرے. اس وجہ سے آپ دیکھیں اس نے آتے ہی نیٹو سے تھوڑی فاصلہ اختیار کیا, رسپانسبلٹیاں شیڈ کرنی شروع کر دیں. نیٹو کنٹری کو کہا کہ آپ اپنے شیئر دیں, اپنے بجٹ بڑھائیں, ڈیفنس بجٹ, اور نیٹو کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک فردر رسپانسبلٹی ان دیٹ وے, جس طرح پچھلے 70 سال سے امریکہ رسپانسبلٹی لیتا آ رہا تھا. اور اسی طریقے سے اس نے جو بڑے 2 اسٹریٹجک الائنس پچھلے 10 سال میں بنائے تھے, جس میں کواد تھا یا I2U2 تھا, اس میں بھی اس نے دلچسپی لینا چھوڑ دی. اور اس کی دلچسپی نہ لینے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس ٹیرف سلیپنگ میں جو اس نے مختلف ملکوں پہ کیے, اس میں جاپان اور امریکہ بھی وہ شامل ہیں. حالانکہ یہ وہ کنٹریز ہیں جو کواد کی ممبر ہیں, جس میں انڈیا I2U2 کا بھی ممبر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ٹرمپ نے ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اوور لک کرتے ہوئے جاپان پہ 15% ٹیرف لگایا اور انڈیا پہ 25 + 25 50% تک ٹیرف لے گیا. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے, اس سے انڈیکیٹ یہ ہوتا ہے یا سگنل یہ دے رہا ہے ٹرمپ کہ میرے لیے اس وقت ملٹری الائنس سے زیادہ اکنامک ریکوری زیادہ اہم ہے, اور وہ تمام شعبے جہاں میرا امریکہ کا اکنامک لاس ہوتا ہے, امریکہ اس سے دور ہوگا بھی. یہ اس کی انڈیکیشن ہے, اور یہی کچھ اس ڈیل میں بھی ہو رہا ہے. دیکھیں امریکہ جب آزاد ہوا تھا 1791 میں اس نے فرانس سے $75 ملین کا قرضہ لیا تھا. دیٹ واز اے نیشنل ڈیٹ. وہ $75 ملین $3 بلین میں پہنچا. کب؟ 1863 میں, جب ابراہم لنکن نے سول وار کنکلوڈ کی. سارے خرچے ملا کے 3 بلین تک نیشنل ڈیٹ چلا گیا تھا. اور یہ ڈیٹ 2003-04 میں عراق انویژن سے پہلے $10 ٹریلین میں پہنچا ہوا تھا. اب دیکھیں 2003-04 میں جو $10 ٹریلین تھا وہ 2024 میں 35 ٹریلین پہ پہنچا ہوا ہے وہ ڈیٹ. یعنی کہ پچھلے 20-21 سالوں 22 سالوں میں امریکہ نے آلموسٹ $25 ٹریلین
ڈیٹ میں ایڈ اپ کیا ہے. اور وہ کہاں سے آیا؟ وہ ایران وار ہے، عراق وار ہے، وہ مڈل ایسٹ ہے، وہ کوارڈ ہے، وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو امریکہ دیتا آ رہا ہے. حتیٰ کہ یوکرین وار میں 2022 کے بعد امریکہ $175 بلین دے چکا ہے. امریکہ 30 بلین اس میں سے ملٹری ایڈ میں دے چکا ہے. اور وہ جو امریکہ نے ایک ازیوم ویسٹ نے اس کو رول دیا تھا ایک پاور کا اور یونیپولر سپر پاور کا، اس امیج کو مینٹین کرتے کرتے امریکہ کو آلموسٹ 800 سے زیادہ اوورسیز اپنی بیسز مینٹین کرنی پڑ رہی ہیں. 800 سے زیادہ، 70 ممالک میں اس کی 800 بیسز ہیں. اندازہ لگا لیں. اور 2020 میں ان 800 بیسز کا جو خرچہ، مینٹیننس کا خرچہ ایئرلی تھا، وہ $800 بلین تھا. اب کیا امریکہ اس کے ساتھ جا سکتا ہے اتنا سب کچھ کے ساتھ؟ تو ماگا تو نہیں بن سکتا. تو اس کا وہ طریقہ یہ ہے کہ مختلف جو ریجن ہیں، مختلف جو الائنسز ہیں، وہ اپنا اپنا رول ادا کریں. اور امریکہ نے بہت رول ادا کر لیا ہے. یہ ایک میسج ٹرمپ ڈے 1 سے دیتا آ رہا ہے. اور اس سلسلے میں آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ نے ایون کمپرومائز کیا، ساری دنیا پہ ٹیرف لگائے، لیکن چائنا پہ ٹیرف نہیں لگایا اب تک. پہلے 3 مہینے کی ایکسٹینشن دی، اب پھر 3 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی کہ ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں. حالانکہ چائنا وہی ون اسٹیٹ ہے جو سب سے زیادہ تیل خرید رہی تھی رشیا سے. انڈیا بھی خرید رہا تھا، لیکن انڈیا کے اوپر سلیب 50% کر دیا، اس لیے کہ ایک گریٹ پاور کے ساتھ وہ مزید سٹینڈ آف نہیں کرنا چاہتا تھا، زیادہ اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتا تھا. اس لیے اس نے نہ رشیا پہ اور ٹیرف لگائے ہیں، نہ اس نے چائنا پہ اور ٹیرف لگائے ہیں. آپ اس چیز کو جب دیکھتے ہیں تو یو کم ٹو نو کہ ٹرمپ جو ہے اس ڈیل میں جو سجیسٹ کر رہا ہے کہ یوکرین رشیا کی فتح مان لے. رشیا نے جو ایریا کیپچر کی ہے، 90% ڈونابا کے ایریا کیپچر کر لیا ہے اس نے، اور اس کو ریٹین کرنا چاہتا ہے تو اسے ریٹین کرنے دے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک نوبت آئے کہ یوکرین کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. ان کو وہ موقع دے رہا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے ایسا وائبل حل نکالیں جس میں بچہ کچھ یوکرین سروائیو کر سکے، جس میں رشیا کی جو گریٹ پاور کی امیج ہے، پرسٹیج ہے، اس کو بھی آپ ڈیمیج نہ کریں، چیلنج نہ کریں. اور ڈونابا کا جو علاقہ اس نے کیپچر کر لیا، جو کلیم کرتا ہے کہ یہ رشین علاقہ ہے، تو اس کو اس کے پاس رہنے دیں تاکہ اس کے پاس فیوچر کی اس پیس کو دوبارہ چیلنج کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ رہے. جبکہ یورپین یہ چاہتے ہیں کہ پیس ڈیل نہ ہو بلکہ سیز فائر ہو. کیوں؟ وہ اس سیز فائر کے نام پہ یورپ کو، یوکرین کو دوبارہ ری آرمنٹ دے کر ری آرم کرنا چاہتے ہیں. وہ یوکرین کے ذریعے سے کنٹینیوسلی رشیا کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں تاکہ رشیا ویسٹرن یورپ کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنے آپ کو ادھر الجھائے رکھے. اس میں ایٹریشن کہتے ہیں نا، خون بہتا ہے رشیا کا، یہ یورپ چاہتا ہے. لیکن رشیا اب وہ نہیں چاہتا. آپ یہ دیکھیں پچھلے 3 دنوں میں رشیا نے اپنے آپریشن جو ہے، اپنے اٹیک ان کو سٹیپ اپ کر دیا ہے فردر، تاکہ جو ڈیل فائنلائز ہوتی ہے، پیس ڈیل جیسے ہوتی ہے، اس سے پہلے تک اس کے پاس نیگوسیشن کے لیے یا بارگیننگ ٹول کے طور پر، بارگیننگ چپ کے طور پر میکسیمم ایریا جتنے ہو سکتے ہیں ہو جائیں یوکرین کے. تو وہ آگے سے بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ یورپ یونین سیز فائر پہ الجھنا چاہتی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی آج جس سچویشن یوکرین بھگت رہا ہے، اس پہ یورپین یونین، بالخصوص یو کے اینڈ امریکہ، دے آر دی ایکچوئل ریسپانسبل. کیونکہ جب یوکرین رشیا سے الگ ہوا تھا، سوویت یونین سے، تو اس کے پاس دنیا کے آفٹر رشیا ہائیسٹ نمبر آف نیوکلیر ویپن تھے. لیکن 1994 کے ایگریمنٹ جو بداپاسٹ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا، جس کی یہ 4 ممالک ضامن بنے تھے، امریکہ، یو کے، 3 ممالک، امریکہ، یو کے اور رشیا، کہ آپ یوکرین کو کہا کہ آپ اپنے نیوکلیر ویپن جو ہے سرنڈر کر دیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی ساورنٹی، آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور آپ کی
सिक्योरिटी हम इंश्योर करेंगे। उन्होंने इंश्योर क्या करना, यूक्रेन जब न्यूक्लियर वेपन दे चुका, 2014 में क्रीमिया का इलाका कब्जा कर लिया उसने, वो यूक्रेन का इलाका था, यूक्रेन चीखता रहा, नोबडी स्टेप फॉरवर्ड कि यूक्रेन की मदद करते, ये गारंटर सारे पीछे हट गए। और जब 2022 के बाद 2022 में रशिया ने उस पर अटैक किया यूक्रेन पे भी, तो उस वक्त के बाद भी इनकी बातचीत है या इनकी फाइनेंशियल एड है या वेपन की एड है, सप्लाई या वेपन है, और कुछ नहीं है। कोई भी नहीं है जिसने कोई वेपन भेजी हो, अपनी फौज भेजी हो यूक्रेन की मदद करने के लिए, नथिंग। यूक्रेन खुद लड़ रहा है, 1 लाख से ज्यादा बंदे मरवा चुका है अब तक। 20,000 तो बच्चों का क्लेम कर रहा है इस वक्त ज़ेलेंस्की के, 20,000 बच्चे हमारे किडनैप हो चुके हैं। पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज जो है अमेरिकन रशियन टेरिटरी में रह गई है, रशियन कंट्रोल टेरिटरी में उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही। तो असल में फेल कौन हुआ? फेल यूके हुआ, अमेरिका हुआ। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि रशिया ने जब अटैक किया तो दे वुड हैव इंश्योर्ड कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंटैक्ट है, क्योंकि इनकी जमानत पे उसने किया था। अब उस हालत को देखकर अमेरिका मजीद कोई जमानत देने पे तैयार ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप समझता है कि जिस जमानत को हम निभा नहीं सकते उस जमानत को जमानत देने जामिन बनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो चाहता है यूरोप जाने, यूक्रेन जाने, इनका इशू है। और यही मैं जो देख रहा हूं, बहुत जल्दी यूरोप भी ट्रंप की इस मशवरे पे अमल करने वाली है, क्योंकि उनके नेटो के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि वो यूक्रेन की मदद कर सके। ना नेटो के अंदर मिलिट्री पोटेंशियल रह गया है, ना यूरोपियन लीडर्स के अंदर वो पॉलिटिकल विल रह गई है कि वो अपनी कैपेसिटी अगर कुछ है भी सही उसको बुरुए कार लाकर यूक्रेन के साथ खड़े हों। तो आई डोंट सी दैट। वो सारे के सारे यूक्रेन को तो लड़ा रहे हैं, लेकिन खुद उस जंग की भट्टी में अपना नुकसान नहीं करना चाहते। और अमेरिका भी कहता है कि नो मोर मैन, नो मोर मटेरियल, नो मोर मनी, मैं किसी और को ज़ाया नहीं करूंगा। और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि ट्रेड टैरिफ में चाइना के साथ अमेरिका और क्लोज हो रहा है, बजाय इसके कि चाइना के साथ मिलिट्री को स्टैंड ऑफ हो और फिर इकोनॉमिक लॉसेज हो, इकोनॉमिक एक्सपेंसेस हो। मैं तो देख रहा हूं फ्यूचर में पाकिस्तान कॉमन पॉइंट बन रहा है इनका, और यहाँ पर वार अगेंस्ट टेरर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हो रही है अमेरिका और चाइना और इवन रशिया की, बजाय इसके कि ये आपस में स्टैंड ऑफ पे आए, आपस में मुकाबला करें। ये कन्वर्ज कर रहे हैं कॉमन एनिमी के खिलाफ, और वो है टेररिज्म। सो फ्यूचर में ये सारे पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाले हैं। और आफ्टर यूक्रेन वॉर मैं देख रहा हूं कि इस एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और पीस होगा।